بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف تھا صلیب کا غرور اور دوسری طرف تھا اسلام کا عزم۔ ایک طرف پیاس سے تڑپتا دشمن اور دوسری طرف نعرہ تکبیر سے گونجتا آسمان۔ ایک لشکر جو 3 جولائی کو اپنے پورے جوش و جذبے سے نکلا اور 4 جولائی کو اپنے غرور میں ڈوب گیا۔ یہ تھا وہ دن جب زمین لرز اٹھی، جب صلیبی پرچم خاک میں ملے اور جب اسلام کے شیروں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ تھا جنگ حطین کا ایک ایسا معرکہ جس نے صلیبی دنیا کی بنیادیں ہلا ڈالی اور بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ وہ کون سی چنگاری تھی جس نے اس طوفان کو جنم دیا؟ صلیبی غرور کیسے ٹوٹا اور امت کی رگوں میں جہاد کا خون کیسے دوڑنے لگا؟ اس سب کا جواب ہمیں لے جاتا ہے اس پس منظر کی طرف جہاں سن 1099 عیسوی بیت المقدس کی گلیاں خون سے بھر چکی تھی۔ صلیبی لشکر نے شہر کو رون ڈالا تھا، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، مساجد گھوڑوں کے استبل بن گئی اور قبلہ اول کا محراب تلواروں کی جھنکار سے لرز اٹھا تھا۔ اس دن امت کے دل پر ایسا زخم لگا جو کئی دہائیوں تک ناسور بن کر رہا، لیکن اندھیروں کے بیچ روشنی کا چراغ بھی جل رہا تھا۔ شام، مصر اور عراق کی سرزمین پر ایک نیا ستارہ ابھر رہا تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہ صرف ایک سپہ سالار نہ تھے بلکہ امت کی امید، بیت المقدس کی آزادی کا خواب تھے، اور وہ آواز جو غلامی کے سکوت کو چیر دے۔ جب صلیبی حکمران اپنی عیاشی میں ڈوبے تھے اور ان کے کماندار شاتیلیون کی گستاخی یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا اور مکہ مدینہ پر حملے کی دھمکی دے ڈالی، تو یہ توہین مسلمانوں کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ اب یہ زمین اسلام کی ہوگی یا پھر ہمارا خون اس پر بہے گا۔ یہ اعلان وہ چنگاری تھا جس نے تاریخ کے سب سے بڑے طوفان کو جنم دیا، اور اس جنگ کا نام جنگ حطین تھا۔ بیت المقدس کی گلیاں اب بھی 1099 عیسوی کی تاریخ کا وہ سیاہ دور تھا جس کی گواہی تاریخ خود دیتی ہے۔ اس وقت صلیبیوں کی تلواروں نے نہ صرف شہر کے باسیوں کو خاک و خون میں مبتلا کیا بلکہ امت مسلمہ کی غیرت کو بھی زخمی کر گئی۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو امت کا سر بلند ہونا ناممکن ہے۔ اب وقت آ چکا تھا تیاری کا، مگر یہ تیاری صرف فوجی نہ تھی، یہ تیاری روحانی بھی تھی۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں کو ایک کیا، شام اور مصر کے علماء کو جمع کیا۔ ممبر و محراب سے جہاد کی صدائیں ایسی بلند ہوئی کہ آسمان لرز گیا اور قاہرہ کی مساجد میں آنسو تک بہائے گئے۔ شام کے کوچوں میں نعرہ تکبیر گونج اٹھا اور حلب کی گلیوں میں نوجوان اپنی جانیں اسلام کے نام پر نچھاور کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ یوں صلاح الدین ایوبی نے فوج کو جمع کیا اور پھر اپنی اس فوج کو منظم کیا۔ گھڑ سوار دستے الگ کیے گئے، تیر اندازوں کو خاص ترتیب دی گئی، سپاہیوں کو گرمی، پیاس اور تھکن کے امتحان کے لیے تیار کیا گیا، کیونکہ صلاح الدین جانتے تھے کہ صلیبیوں کو شکست دینے کا سب سے بڑا ہتھیار پانی کی محرومی ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے تبریہ اور حطین کے قریب کے تمام چشمے اپنے قبضے میں لے لیے۔ دوستو، صلیبی رہنما شاتیلیون کی گستاخیاں حد سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے مدینے اور مکے پر حملے کی دھمکی دی تھی اور حجاز کے قافلے لوٹے تھے۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا، اب یہ جنگ انتقام نہیں، یہ جنگ ایمان کی
حفاظت کی جنگ ہے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی اپنے سب سے بڑے لشکر جمع کیے۔ بیت المقدس کے باہر بادشاہ ہر طرف سے فوج جمع کر رہا تھا۔ صلیبی اتحاد اور دیگر چھوٹی عیسائی ریاستوں سے نوجوانوں کو جمع کیا گیا اور ایک بڑی فوج تیار کی گئی اور ان سب کو اپنے پرچم تلے اکٹھا کیا گیا۔ انہیں اپنی زراحوں اور اپنے گھڑ سواروں اور اپنے عددی غرور پر ناز تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ صلاح الدین کی فوج صرف لوہے کی نہیں بلکہ دعاؤں کی طاقت سے جڑی ہوئی ہے۔ عورتیں اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی، بیٹا بیت المقدس کا قرض چکائے بغیر واپس نہ آنا۔ ہر دل میں ایک ہی جذبہ تھا، صلیبیوں کا غرور توڑنا اور قبلہ اول کو آزاد کرانا۔ اس وقت حطین کا میدان بھی ایک ایسے طوفان کا منتظر تھا جو صدیوں کی تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے صلاح الدین کی تیاریاں اب مکمل ہو چکی تھی۔ ایمان اور جہاد کی طاقت سے لبریز اسلامی فوج کا لشکر حطین کے میدان کی جانب بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف صلیبی لشکر بھی بیت المقدس کو بچانے کے غرور میں تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تعداد کے اعتبار سے صلیبی تقریباً 20,000 فوجی اور 7,000 گھڑ سوار ساتھ لائے تھے۔ ان کے پاس بھاری ہتھیار، زرہیں اور صلیب کے بڑے بڑے پرچم لشکر میں موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہ تھی، تقریباً 30,000 مجاہدین اور 10,000 گھڑ سوار تیار کھڑے تھے، لیکن اصل طاقت صرف لوہے کی نہ تھی، اصل طاقت ایمان کی تھی، اور وہ آگ تھی جو ہر دل میں سلگ رہی تھی۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کی شام صلیبی فوج تبریہ سے نکل کر حطین کے پہاڑی دامن میں ڈیرے ڈالتی ہے، مگر گرمی کی شدت اور پیاس نے انہیں بے حال کر دیا تھا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے دانستہ طور پر تمام چشمے اور پانی کے ذخائر اپنے قبضے میں لے رکھے تھے، اور اگلے دن صبح سورج کی تپش نے صلیبیوں کو مزید کمزور کر دیا اور پیاس کی شدت نے ان کی فوج کو مزید کمزور کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان لشکر تازہ دم تھے، منظم اور پرعزم کھڑے تھے۔ 4 جولائی کی صبح نعرہ تکبیر کی گونج آسمان پر کڑکی۔ مسلمانوں کے تیر انداز سب سے پہلے آگے بڑھے اور صلیبی صفوں پر تیر برسانا شروع کیے۔ صلیبی اپنی ڈھالوں کے پیچھے چھپنے لگے، مگر پیاس اور دھوپ نے انہیں ہلکان کر دیا۔ پھر اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلا بڑا وار کیا۔ دائیں بازو کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ صلیبی خیموں کو آگ لگا دیں، اور جیسے ہی شعلے بھڑکے تو ہر طرف سے دھواں چھا گیا، جس سے صلیبی لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ اب لمحہ با لمحہ جنگ کے حالات مسلسل بدل رہے تھے۔ صلیبی بار بار اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر مسلمانوں کے گھڑ سوار انہیں ہر بار گھیر لیتے۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصہ صلیبی فوج کے سامنے سے دباؤ ڈالتا اور دوسرا پہلو سے وار کرتا اور تیسرا ان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس حکمت عملی نے صلیبیوں کے حوصلوں کو مزید توڑ دیا۔ دوپہر تک صلیبی اپنے کیمپ سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمان گھڑ سوار بجلی کی طرح آگے آتے اور انہیں واپس پیچھے دھکیل دیتے۔ پیاس کی شدت نے ان کی جان ہی نکال دی تھی۔ کئی صلیبی سپاہی پانی کی تلاش میں جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی مسلسل گھوڑے پر سوار اپنی فوج کو ہدایت دیتے رہے۔ ان کے چہرے پر سکون اور یقین کی چمک بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی العادل اور بیٹے الظاہر کو اہم محاذوں پر کھڑا کیا، جبکہ خود مرکز میں رہ کر جنگ کو کنٹرول کرتے رہے۔ شام کے قریب فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیراؤ بھی مکمل کر لیا۔ صلیبیوں کے بڑے بڑے علم زمین پر گرنے لگے، ان کا بادشاہ گائے قید ہوا اور ان کے کمانڈر شاتلیون کو صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچایا۔ یہ جنگ صرف ایک دن جاری رہی، مگر اس ایک دن نے صدیوں کا رخ بدل دیا۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو غروب آفتاب تک صلیبی فوج مکمل طور پر شکست کھا چکی تھی۔ ان کے ہزاروں سپاہی مارے گئے، ہزاروں قید ہوئے اور بیت المقدس کی فتح کا دروازہ کھل گیا۔ یہ تھا میدان حطین، جہاں ایمان نے پیاس کو شکست دی، جہاں جہاد نے صلیب کو رونٹ ڈالا
اور صلاح الدین ایوبی اسلام کی شان بن کر ابھرے۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر حطین کا میدان خون اور شکست کی سرخی سے دہک رہا تھا۔ صلیبی خیمے راکھ میں بدل چکے تھے، ان کے علم خاک پر بکھرے پڑے تھے اور ہزاروں سپاہی قیدیوں کی صورت میں مسلمانوں کے خیموں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام کا پرچم ہر طرف لہرا رہا تھا اور فضا نعرہ تکبیر کی گونج سے لرز رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے دشمن کے بادشاہ گائے کو قید کیا جبکہ ان کے کماندار کو اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچا چکا تھا، جس نے کئی بے گناہ مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کو شہید کیا تھا۔ اب صلیبیوں کا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ طاقت جس پر یورپ کو ناز تھا آج ایک دن میں زمین بوس ہو گئی۔ لیکن اس مارکے کی اصل عظمت یہ تھی کہ یہ صرف ایک فوجی فتح نہ تھی، یہ امت کی عزت کی بحالی تھی۔ مسلمان اب جان چکے تھے کہ بیت المقدس ان کے قریب ہے۔ حطین کی فتح نے صلیبی دنیا کے دل میں خوف اور مسلمانوں کے دلوں میں حوصلے کی بجلی بھر دی تھی۔ یہ مارکہ بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ بنا۔ صرف 2 مہینے بعد صلاح الدین ایوبی فاتحانہ شان کے ساتھ قبلہ اول میں داخل ہوئے۔ وہ لمحہ جس کی خواہش دہائیوں سے امت کے دلوں میں سلگ رہی تھی اب حقیقت بن چکی تھی، اور حطین کا میدان رہتی دنیا تک اعلان کرتا رہے گا کہ ایمان کے سامنے صلیب کا غرور ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ جنگ حطین صرف ایک مارکہ نہ تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ جب امت بکھرنے کے بجائے جڑ جائے تو کوئی طاقت اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ صلاح الدین نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان اور حکمت کے ساتھ لڑا گیا جہاد دشمن کے لشکروں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ صلیبی طاقت کا غرور ریت کی دیوار کی طرح بکھر گیا۔ ہزاروں سپاہی اس جنگ میں قید ہوئے تھے اور بڑے بڑے سردار زیر ہو گئے۔ بیت المقدس کی آزادی کے دروازے کھل گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت کے زخموں پر مرہم رکھا گیا اور صدیوں کے خواب حقیقت میں ڈھلنے لگے۔ حطین کا پیغام آج بھی زندہ ہے، جب ایمان کی شمع جلتی ہے تو صلیب کے اندھیرے خود بخود بجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دے کر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔